بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و شرافت، ہر قسم کی شان و شوکت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام مسلمانوں کو مکمل رشد و ہدایت کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین کی ان گنت نعمتیں ہم پر ہیں جس کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے قوت گویائی، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے زبان اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جاتے ہوئے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کیسے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اللہ سے کیسے قربت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے، جنت کو کیسے پایا جا سکتا ہے، جہنم سے کیسی دوری اختیار کی جا سکتی ہے، شیاطین کے ہٹ کندوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تمام چیزوں کی رشد و رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں ملتی ہے، بشرطے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم تمام کو کتاب و سنت کی زندگی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی خستہ حالی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان ایک ایسی قوم بن کر کے رہ گئی ہے جس کو سب سے کمزور نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جس کو نچلی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آج اس مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، آج جس مقام پر میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پر دوسرے قومیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، ظلم و ستم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارے قتل و غارت گری ہمیں دنیا سے مٹانے کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو غفلت پہلے تھی ابھی بڑھ رہی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، ہمیں بیدار ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دشمنان اسلام سے لڑنے کی قوت عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، بہت سارے اسباب ہیں جو ہماری خستہ حالی کے ہیں، ان میں سے ایک جو بنیادی سبب ہے وہ بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ نااہل ہیں، علم نہیں رکھنے کی وجہ سے، علم نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے، دنیا میں ترقی نہیں کرنے کی وجہ سے، دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے، دینی تعلیم کے نہ ہونے کی بنیاد پر آج جو ہم لوگ پچھڑے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو، ہم ایک ایسی قوم ہے جس کی بنیاد ہی علم سے رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد ہی علم ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اگر ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہماری تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب انسانوں کو بنانے کا، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین نے کیا وہ کیا ہے، ہم تمام کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو علم سکھلایا، تو علم جو ہے ہمارے وجود سے جڑا ہوا ہے، ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنا چاہیے، زندہ اگر نہیں رہنا چاہتے ہیں، مردوں کی علامت ہے کہ علم نہیں حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج جس حالت میں ہم لوگ ہیں علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ،
تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیرا تقدس، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں. پھر کیوں ایسا خلیفہ بنا رہا ہے، تو کیوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھلایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. جب فرشتوں نے ایسی بات کہی، اللہ رب العالمین نے آدم کو فرشتوں پر فوقیت دینے کے لیے، فضیلت و برتری دینے کے لیے علم سکھلایا اور کہا کہ فرشتوں تم چیزوں کے نام بتلاؤ. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی ہمیں معلوم ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھلایا تھا، آدم سے کہا کہ تم بتلاؤ، حضرت آدم علیہ السلام نے بتلایا. فرشتوں سے کہا کہ تم سے افضل ہے، اسی لیے کہا کہ تم اس کے لیے سجدہ کرو. حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو میرے بھائیوں، فوقیت و برتری علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو فرشتوں پر رکھی، جس کی بنیاد پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی اہمیت و ضرورت ہے، اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے. یہی نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کی جو شروعات ہے، وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے، اس کی بھی جو ہے تعلیم و تربیت کی ترغیب دلایا اللہ رب العالمین نے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید کی جو شروعات ہوئی، سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کے جو سب سے پہلی وحی نازل کرتے ہیں، وہ وحی نازل یہ تھی. سب سے پہلے وحی میں کیا حکم دیا گیا؟ حکم دیا گیا کہ تم پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم پڑھو، تم علم حاصل کرو، تم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو میرے بھائیو، ہماری جو ہے اسلام کی بنیاد جو ہے علم سے، وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے، علم، اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ علم حاصل کرو. علم کی جو ہے حاصل کرنے کا سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہے. اور آگے بڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے واجبی حکم دیا. اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے، کیا حکم اللہ رب العالمین نے دیا کہ اے نبی تم جان لو، تم سمجھ لو، تم یقین کر لو. فرمایا سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے نبی تم جان لو، تم یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے. مومنوں کے لیے توبہ کیجئے، مومنات کے لیے توبہ کیجئے، تمام مسلمانوں کے لیے توبہ کیجئے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو واجبی حکم دے رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ علم حاصل کرنے کا، جانکاری لینے کا، یقین کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. کس چیز کا؟ دینی تعلیم کا. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کی معرفت کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمیں کس کی عبادت ہونی چاہیے. ایک انسان کو سب سے پہلا علم یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی معرفت ہے. آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہم لوگ، دنیا کے اندر ترقی پر لے جا رہے ہیں. کوئی انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے. افسوس یہ ہے، کوئی نفی نہیں ہے، انکار نہیں ہے، اور آپ کو جو ہے منع نہیں کیا گیا ہے کہ دنیا میں ترقی کرو. دنیا میں آپ جو بننا چاہتے ہیں بننا بھی چاہیے، دنیا کے اندر جو ہے بڑی ترقی یافتہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین کون ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لانا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے، دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کرے تمام علم بیکار ہے، اللہ کی معرفت نہ ہو. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی آپ جان لو، یعنی رب کی معرفت جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو علم سکھلایا ہے اس کو سب سے بڑا فضل قرار دیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی ہم نے تم پر جو ہے کتاب و حکمت کو نازل کیا. سورہ آل عمران کی آیت ہے.
اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی میں نے تم پر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت، کتاب اور حکمت نازل کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تم کو ایسی چیزیں بتلائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، تم کو علم سکھلایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عظیم فضل ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھلایا، اس کو سب سے بڑا افضل عمل اور عظیم کام بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تم پر بڑا فضل کیا ہے، اور وہ بڑا فضل کیا کیا ہے؟ تم کو علم سکھلایا ہے۔ تو اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ فرمایا دیکھیے علم ایک ایسی چیز ہے جس کی زیادتی کی دعا مانگنے کا اللہ نے حکم دیا، اور کہا کہ نبی تم اس طرح سے دعا مانگو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تم جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ کو پھیلایا کرو تو اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ سے یہ دعا کرو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا ضرور بضرور کرنا چاہیے، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرے، اپنے جو ہے آنے والی ذریت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری ذریت میں رب کی معرفت حاصل کرنے والے اپنی اولادوں کو بنا دے، ان کو توفیق عطا فرما، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی وہ کیا دعا ہے؟ مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، صحت و عافیت کی کثرت نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کی زیادتی کا حکم دیا فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے، صبح کی نماز سے فارغ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جس سے میری ذات کو بھی فائدہ ہو، میرے بیوی بچوں کو بھی فائدہ ہو، میری ذریت کو فائدہ ہو، میرے قوم کو فائدہ ہو۔ ایسے علم کی دعا مانگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہے علم حاصل کرنا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میرے علم میں اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا، اللہ کا آپ کے لیے دعا سکھلانا، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ علم کا حاصل کرنا گویا کہ زندہ رہنے کی علامت ہے۔ علم کا حاصل کرنا یہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی علامت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین جو ہے بلند کرتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور علم حاصل کرنے والے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کیے، رب کی معرفت کو جان لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے، ایمانیات کو، اسلامیات کو، تمام دینی تعلیم کو وہ لوگ حاصل کیے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ جو علم حاصل کیے ہیں ان کا درجہ اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے، اور یہ درجہ دنیا کے اندر بھی بلند کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی بلند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر علم والوں کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے، علم والوں کو ہم آگے کرتے ہیں، اپنی امامت کے لیے آگے کرتے ہیں، خطابت کے لیے آگے کرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنا نکاح پڑھوانے کے لیے، جنازہ پڑھوانے کے لیے آگے کرتے ہیں۔ یہ علم والوں کی دنیا کے اندر بھی فضیلت ہے اور آخرت کے اندر بھی فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر بڑا عظیم جو ہے مرتبہ ان کو دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ حافظ قرآن ہے اللہ ان سے عظیم ان کا مرتبہ
کرتے ہوئے، ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو قرآن مجید کے آیتوں کو پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ علم والوں کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو لوگ علم حاصل کیے ہیں، جو لوگ جاہل ہیں، جو علم سے ناواقفیت رکھتے ہیں، ایسے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو لوگ علم حاصل کیے ہیں، جو علم والے ہیں، اور جو لوگ علم حاصل نہیں کیے ہیں، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں دن اور رات کی طرح ہے۔ دن اور رات کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی مل نہیں سکتے، کبھی جو ہے ایک کا آنا دوسرے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح علم والے اور نا علم جو ہے دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام آیتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اگر اپنا مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، دنیا کے اندر فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار آیت، بے شمار احادیث کے ذریعے سے یہ بات بیان کی کہ علم کو حاصل کیا کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم اگر کوئی حاصل کرے تو یہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کی تڑپ میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کی تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایسے آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کر کے اس کے پاس جو ہے عبادتیں اس نے کی تو جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہے۔ علم حاصل کریں گے تبھی جا کر کے عبادت ہوگی۔ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ علم اگر حاصل کریں گے تو تبھی عبادت کر پائیں گے۔ اگر جانکاری ہی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے عبادت کیسی کرنا چاہیے تو عبادت کیا ہوگی اور عبادت قبول بھی کیسے ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کی تڑپ سے نکلتا ہے۔ یہاں بات ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری بات نہیں کہ آپ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے رخصت ہو جاؤ، ایک دیش سے دوسرے دیش جائے، بلکہ میرے بھائیوں گھر سے اگر مسجد بھی آتا ہے، جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، اس نیت سے آئے کہ جمعہ میں کچھ باتیں سننے کو ملے گی، مسجد میں آئے اس نیت کے ساتھ آئے کہ امام سے کچھ باتیں سننے کو ملیں گی، ان سے کچھ مسائل سیکھوں گا، ان سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھوں گا۔ گھر سے نکل کر کے آئیں گے تبھی بھی ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے راستوں کو، جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور ان کے راستوں میں جو ہے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ میرے بھائی، علم حاصل کرنے کی تڑپ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ساری مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیو، آج ہم لوگ ہیں کہ دعا کی ہر کسی کو ضرورت ہے، اسی لیے جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا بڑا بزرگ ہے، سامنے والا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری مغفرت کے لیے دعا کرنا، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمل کر لو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلو، علم کی تڑپ رکھو دلوں کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی تمام مخلوقات دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان طالب العلم لا يستغفر من في السماء ومن في الارض حتى الحيتان في الماء۔ جو آدمی علم کی طلب رکھتا ہے، علم حاصل کرنے کی تڑپ رکھتا ہے، اس کے لیے نکلتا ہے، ایسے آدمی کے لیے زمین میں جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ زمین کی مخلوقات، تمام مخلوقات، زمین کے اندر جو ہے چرند پرند، جو انسانات موجود ہے، زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے، تمام کے تمام جو مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین سے اس آدمی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آسمانی مخلوق،
فرشتے جیسے مقرب فرشتے اللہ کے، وہ اللہ کے پاس جو ہے ایسے آدمی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو علم کی راہ میں نکلتا ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں تک بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کام کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی جوانی کی، بڑھاپے کی، بچپنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، نہ کوئی مقام و مرتبے کی قید ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، انبیاء علیہ السلام بھی علم کی راہ میں سفر کیا کرتے تھے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ بھی سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ سورہ کہف جمعہ کے اندر پڑھے ہوں گے، جمعہ کے دن پڑھے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ علم حاصل کرنے کے لیے نبی نکل رہے ہیں تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم لوگ جو ہے شرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، آج ہم لوگ جو ہے پیچھے رہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی عمر کا بہانہ دے رہا ہے، کوئی شرم کا بہانہ دے رہا ہے، کوئی مقام و مرتبے کا بہانہ دے رہا ہے۔ یہاں نبی نکل رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو لوگوں کو کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، دو لوگوں کو کبھی علم نہیں ملے گا۔ ایک وہ آدمی جو شرم کرتا ہے، دوسرا وہ جو متکبر ہے۔ شرم کرنے والوں کو کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو علم سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یہی شرم کی وجہ سے ہے۔ کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے، شرم کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ کیسے پوچھے۔ غسل کا طریقہ کتنے ایسے موجود ہیں جن کو غسل جنابت کرنا نہیں آتا، لیکن ہماری شرم ہے کہ ہمیں پوچھنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی بھلی عورتیں ہیں، کتنی نیک عورتیں ہیں کہ ان کی شرم جو ہے ان کو علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ انصار کی بہت ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل کو پوچھا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج عورتیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، علم جو ہے حاصل کرنے سے شرمندگی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نبی بھی اس کے لیے نکلے تھے، تابعین، تابعین، سلف۔ آج جو ہمارے پاس جو احادیث موجود ہیں، اگر اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو انہوں نے اپنی ساری زندگیاں قربان کر دی علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے۔ تبھی جا کر کے آج ساری احادیث، صحیح احادیث، ضعیف احادیث، تمام واقعات اور تمام دینی معلومات آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک وہ دور تھا جہاں علم حاصل کرنا اتنا مشکل تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جانا پڑتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جاتے تھے۔ سالوں سال گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی ہے۔ سالوں سال گھروں سے دور رہ کر کے علم حاصل کر کے دوبارہ گھر کو لوٹتے تھے۔ لیکن آج جو ہے بہت آسان ہے علم حاصل کرنا، بہت آسان ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، احادیث موجود ہے، تفاسیر موجود ہے، لیکن سستی و غفلت و کاہلی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے علم حاصل کرنے سے پیچھے ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ مسلم ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ جانکاری لیں اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ پر ایمان کیسے لانا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنا چاہیے، تمام چیزوں کی جانکاری لینا ہم پر فرض ہے۔ تو میرے بھائیو، علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کی فضیلت عابد پر، غیر علم والے پر نہیں، جاہل پر نہیں، بلکہ ایک عابد پر ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم دین کی فضیلت، جو لوگ علم حاصل کیے ہیں، علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ہے ستاروں پر۔
یعنی جب آسمان میں چاند ہوتا ہے کتنا نور والا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ستارے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے۔ یہاں پر عابد کہا گیا ہے، کوئی بدبخت نہیں ہے، کوئی گنہگار نہیں ہے، ایک عابد یعنی عبادت گزار آدمی، اللہ کی عبادت کرنے والے پر ایک عالم کی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر ایک علم کی بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے بھائیو، علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ اہمیتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ علم حاصل کرنے سے دنیا کے اندر ترقی ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے گھروں میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھروں میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی مزدوری کیا کرتا تھا، ایک بھائی جو ہے کام کاج میں لگا کرتا تھا، اپنے گھر کا خرچ سنبھالنا، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنا، اپنے گھر کے لیے خرچ کرنا، مال کمانا اس کا شیوا تھا، وہ مال کمانے میں لگا رہا۔ اور جو دوسرا بھائی تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا، آپ سے مسئلے مسائل کو سمجھتا، قرآن مجید کو سمجھتا، آپ کے پاس بیٹھا رہتا، علم حاصل کرتا۔ دوسرا جو بھائی تھا وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتا ہے، آپ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس کو سمجھائیے، یہ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور آپ کے پاس صرف صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے، اس کو سمجھائیے کہ یہ میرے ساتھ چلے، کچھ مزدوری کرے تاکہ زیادہ پیسہ ملے، تاکہ گھر چلانا آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھ کو جو خیر و برکت ہو رہی ہے، تجھ کو جو مزدوری مل رہی ہے، تجھ کو جو کام کاج مل رہا ہے، اسی تیرے بھائی کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تجھے مل رہا ہے۔ تیرا بھائی آ کر کے یہاں علم حاصل کر رہا ہے، اسی کی خیر و برکت یہ ہے کہ تجھے اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر طالب علموں کو کیسے کیسے تانوں سے نوازا جا رہا ہے، علم حاصل کرنے والے مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے کیسے کیسے تانے لوگ دیتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، آپ ہے کہ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کے والدین کو بھی تانا دیتے ہیں، والدین کو، ان کے گھر والوں کو یہ بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے گھروں کے اندر جو خیر و برکتیں ہوتی ہیں، تمہارے گھروں کے اندر جو خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تمہارے وہ بیٹے کی وجہ سے ہوتا ہے جو مدارس میں رہ کر کے پڑھ رہا ہے، جو مدارس میں رہ کر کے دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گھروں کے اندر خیر و برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ علم سے محروم ہو گئے، اللہ رب العالمین ہمیں خیر و برکتوں سے بھی محروم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہے، اتنے سارے کمانے کے باوجود گھر میں 4-5 بچے کما رہے ہیں پھر بھی مخلوص ہیں، بہت سارا کاروبار چل رہا ہے پھر بھی گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، 1 سے 4 5 دھندے کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے بزنسوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی خیر و برکتیں نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ علم سے پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین خیر و برکت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، علم حاصل کرنے سے گھروں میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ مسلمان موجود ہیں جو لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی میں موجود ہیں، گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، بدعات، شرک و بدعات میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے، اللہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے، میرا رب کون ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے ایک مسلمان کہلاتا ہے، اس کا معنی و مطلب ہی معلوم نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی مفہوم سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے جو ہے غیر مسلموں کی طرح جو ہے مزاروں پر جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، غیر مسلموں کی طرح دوسروں کو اپنا الہ مانے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی جو ہے پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مزاروں پر جا کر کے سجدے کر رہا ہے۔ علم کی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بدعات و شرک و خرافات کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ لوگ اپنے قوم کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان کا جملہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نہیں ہم ایسا ہی کریں گے، ہم ایسے ہی طریقے پر چلیں گے، ہم اپنے معبودوں کو بتوں کی عبادت کریں گے۔ کیوں عبادت کریں گے؟
کیونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی پایا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح سے پایا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ہر تقریب میں آ کے دیکھ لیجئے، مسلمان جو ہے غیروں کی جو عبادتیں کر رہے ہیں ان سے سوال کرو کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے مزارات کا چکر لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ جو ہے بدعتوں کو انجام دے رہے ہیں، خرافات کو انجام دے رہے ہیں؟ ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ شادی وغیرہ کے موقع پر آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی شادیاں غیر مسلموں کی شادیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ بھی رسومات انجام دیتے ہیں، یہ بھی رسومات کو انجام دیتے ہیں، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، کیسی زندگی جینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اگر علم سے واقفیت ہوتی، علم رکھتے قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، تو ضرور بضرور وہ لوگ گمراہی سے، ضلالت سے، بدعات و خرافات سے، سنتوں کی طرف آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں جو ذلت و خاری ہو رہی ہے وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو دنیا میں اگر ترقی چاہتے ہیں، آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، تو اسی کا ایک ہی طریقہ ہے، علم حاصل کرو، دنیا کے اندر بھی ترقی ملے گی، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اگر علم سے دوری اختیار کریں گے، علم سے دوری اختیار کریں گے، علم سے غفلت برتیں گے، تو میرے بھائیو یہ علم آپ کو دنیا میں بھی ناکام کر دے گا، آخرت میں بھی ناکام کرے گا۔ اگر علم حاصل کریں گے، یہ علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، آج بہت سارے لوگ ہیں، کون ایسا مسلمان نہیں جو امام بخاری کو نہیں جانتا، امام مسلم کو نہیں جانتا، اکثر و بیشتر لوگ ان ائمہ کو جانتے ہیں۔ کس وجہ سے جانتے ہیں؟ وہ کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی ہمارے اعزا و اقارب ہیں۔ آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ اپنے پردادا کا نام نہیں جانتے ہیں، آج ہم لوگ ایسے ہیں اپنے پردادا لکڑدادا کا نام نہیں جانتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار تھے، لیکن امام بخاری، امام مسلم کو ہر کوئی جانتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے ایک انسان کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسا امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو ہر کوئی آدمی دعا کرتا ہے رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، علم دوسروں تک پہنچاؤ، علم حاصل کرنے کی وجہ سے، دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے تمہارے مرنے کے بعد بھی مسلسل اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے جائے گا، اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، سوائے 3 عمل ایسے ہیں جن کا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز ایسا علم جو اس کے لیے نفع بخش ہو، جو اس نے دوسروں کو سکھایا، ایسا نفع بخش علم جو دوسروں کو اس نے سکھایا، دوسرے سے تیسرا منتقل ہوتے گیا، ایسے علم کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں جو ہے ظلم و بربریت سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں زندہ قوم ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو علم حاصل کرو۔ یقیناً علم کے ذریعے سے دنیا میں بھی ترقی ہوگی، آخرت کے اندر بھی ترقی ہوگی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج علم کے اتنے سارے فراوانی ہیں، آج علم کے اتنے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، علم حاصل کر علم کو سکھلانے والے موجود ہیں، سیکھنے والے جو ہے غفلت و سستی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اسی مسجد میں جو ہے سمر کیمپ بھی چل رہا ہے، سمر کیمپ جو ہے شروع ہوا ہے، تو طلباء کی جو ہے تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ طلباء کی تعداد، ابھی اسکولوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، ہر کوئی اپنے بچوں کو لا کر کے پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ پہنچا نہیں سک رہے ہیں، جس میں بچے آ کر کے عقیدہ سیکھیں گے، عبادتیں سیکھیں گے، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہی وہ بچے ہیں جن کو ابھی تعلیم نہیں دی گئی، بڑے ہو کر کے تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ اگر یہ تعلیمات شروع میں ہی دی گئی، بچپن میں اگر ان کو اگر یہ تعلیم حاصل کریں گے، ان طریقوں کو سمجھیں گے، وہ بڑھاپے تک، موت تک بھی اس کو یاد رکھیں گے۔
ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے لے کر کے ان کو مدرسے تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو خود بھی علم حاصل کرنے، اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رب کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کے طریقوں کو جاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جہاں مسلمان قوموں پر دوسرے دشمنان اسلام ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری وقفی جائیدادوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان کی مال کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہماری ذریت میں آنے والی نسلوں میں عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین اسلام ان کے اندر راسخ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جیسے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واتوب اليه واستغفروه انه تعالى هو الغفور الرحيم۔